1999 آسٹریلیا کا ایک چھوٹا سا شہر جہاں کے لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پہ موجود ایک بینک کے پرانے والٹ کو جب کھولا گیا تو وہاں سے ایسے راز نکلے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جن میں تھے 8 پلاسٹک کے بیرلز جن میں انسانی جسم موجود نہیں تھے۔ ایسے راز موجود تھے کہ جن کو سوچ کر بھی انسان کی روح ایک دفعہ کانپ جاتی ہے۔ اور جب پولیس نے ان بیرلز کو کھولا تو آسٹریلیا کی ہسٹری کا سب سے برا اور سب سے بڑا سیریل کلر سامنے آیا۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر قاتل آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کے جاننے والا آپ کا دوست ہے یا پھر کوئی ایسا انسان ہے جو روز آپ کے ساتھ چائے پیتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سنو ٹاؤن مرڈر کی، ایک انسان کی ایسی نفرت جس نے 11 لوگوں کی زندگی کو ختم کر دیا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں کے لوگ بس انہی گلیوں میں رہا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک ایسا آدمی آتا ہے جو نہ تو کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے، نہ کوئی کرمنل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ ایک عام سا آدمی ہوتا ہے اور لوگ اسے فرینڈلی کہہ کے بلاتے تھے کیونکہ وہ ہر انسان سے گل مل جاتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا اور لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، کافی فرینڈلی تھا۔ اور یہ کہانی ہے جان کی، لیکن ذرا ٹھہرو، یہ کہانی صرف جان کی نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کے آس پاس کے لوگ جو اس کے ساتھ جڑ چکے تھے ان کی بھی ہے۔ یہ جو آدمی تھا جس کا نام جان تھا، یہ لوگوں کے گھر جاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، چائے وغیرہ پیتا تھا، اور ایک بات کہا کرتا تھا کہ میں سوسائٹی کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ذرا سوچو، صاف کس چیز سے صاف کرنا چاہتا ہے؟ وہ خود کو سمجھتا تھا کہ وہ کسی ایک مشن پر ہے، ایک ایسا مشن کہ جہاں پہ وہ خود ہی سوچے گا کہ کون جینے کے لائق ہے اور کون جینے کے لائق نہیں ہے، اس کو اس معاشرے میں رہنے کا حق ہے اور کون نہیں رہ سکتا۔ لیکن ابھی تک اندازہ نہیں تھا لوگوں کو کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ پہلے لوگوں سے ملتا تھا، ان سے دوستی کرتا تھا، اور پھر ان کے راز ان سے اگلواتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے، اور پھر انہی رازوں کو ہتھیار بنا لیا کرتا تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے اور وہ ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈال رہا تھا کہ میں یہاں پر صفائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن صفائی کس چیز سے؟ اور جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم سب مل کر اس سوسائٹی کو صاف کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ سچ میں صفائی تھی یا صرف ایک انسان کی نفرت تھی؟ اس کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے ان میں ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام جیمز تھا، اور ایک اور تھا جس کا نام رابرٹ تھا، اور کرتے کرتے ایسے ہی ان کا ایک گروپ بن گیا، اور یہ گروپ صرف لویلٹی کا نہیں تھا، فیئر اور لویلٹی کا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان کا مشن شروع ہوگا۔ الزابتھ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک عام سا آدمی رہتا تھا جس پہ بہت الزام لگے ہوئے تھے کہ وہ الٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا، غریب تھا، اور اس کے پاس انکم کا ذریعہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، اور اس کی ریپوٹیشن سوسائٹی کے اندر کوئی اچھی نہیں تھی۔ لیکن اس شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اسے چھپ کے دیکھ رہا ہے، اور اس کا نام کسی لسٹ میں ایڈ کر دیا گیا۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ جان اس انسان کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ اپنے گروپ کے ممبرز کو بتاتا ہے کہ یہ انسان ہمارے معاشرے کے لیے گندگی ہے، ہمیں اسے صاف کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے۔ اور آہستہ آہستہ کرتے ہیں اس کے جو ساتھی تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات داخل ہو گئی۔ ان کا مشن ہے جسٹس، صفائی اور مشن، بس یہ 3 کام ہیں ان کے، اور یہ سب شروع ہو چکا تھا۔ اور ایک دن یہ اس آدمی کو اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں، ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں یہ 3 موجود ہوتے ہیں اور چوتھا وہ شخص ہوتا ہے۔ اسے چائے پہ بلاتے ہیں، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے سیکرٹس بتاؤ۔ اور جب وہ کنفیشن دے دیتا ہے ہنستے ہنستے، تو کمرے کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آوازیں تیز ہوتی ہیں، غصہ آنے لگ جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی نارمل کنورسیشن نہیں ہے۔ اس رات چیخوں کی آوازیں ہمسایوں تک نہیں گئی تھیں، وہ ایک خاموش رات تھی، اور وہ انسان تب تک زندہ نہیں تھا، لیکن کہانی یہاں سے شروع ہو چکی تھی۔ اور جان نے کچھ دنوں بعد محسوس کیا کہ وہ بچ چکا ہے، پولیس اس تک نہیں پہنچ پائی، لیکن یہ ایسے راستے پہ قدم رکھ چکے تھے جہاں سے لوٹنا ناممکن تھا۔ اور یہ انسان سنو ٹاؤن کا پہلا قتل مانا جاتا ہے، جس کے بعد 11 اور قتل ہوئے تھے۔ یہ سنو ٹاؤن کا پہلا مرڈر تھا، اور اس کی موت نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو 11 لوگوں پہ آ کر رک گیا۔ سال گزرتے گئے، لوگ لاپتہ ہوتے گئے، لیکن ایک بات یہاں پر سیم رہی کہ جب کوئی مس ہوتا تھا لوگ یہی بات کرتے تھے کہ شاید وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا ہوگا، کہیں اور نوکری لگ گئی ہوگی، یا ڈرگز لیتا تھا، یا کہیں غائب ہو گیا، یا کہیں چلا گیا اپنی مرضی سے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، اور یہی بات تھی جو جان اور اس کی ٹیم کو حوصلہ دے رہی تھی اور ہمت دے رہی تھی۔ جان اب صرف ایک کلر نہیں تھا،
وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے لگ گیا تھا، جہاں پر جج بھی وہ ہے، وکیل بھی وہ ہے اور جلاد بھی وہ ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک گینگ میں ایک کمزور کڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ دن آ ہی جاتا ہے۔ 1999 میں سنو ٹاؤن کے اس بینک کی بلڈنگ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور جب آنر آ کے اس کے والٹ کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ 8 بڑے پلاسٹک بیرلز ملتے ہیں، اور وہاں پہ اسمیل اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پولیس کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اور پولیس آتی ہے، اور جب ان کو کھولتی ہے اور کھول کے دیکھتی ہے تو انہیں وہ منظر نظر آتا ہے جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایک کے بعد ایک، ہر بیرل میں سے کوئی نہ کوئی باڈی نکل رہی ہوتی ہے، جس کے بعد میڈیا نے اسے نام دیا باڈیز ان دا بیرل مرڈرز۔ یہ سب کچھ جب سامنے آتا ہے پولیس حرکت میں آ جاتی ہے اور انٹروگیشن شروع ہو جاتی ہے، فون کالز، ریکارڈز، ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے، اور ہر چیز آ کر رکتی ہے جان پر۔ یہ انٹروگیشن لمبی تھی لیکن یہ اتنی پریشرائز تھی کہ آہستہ آہستہ کرتے راز کھلنے لگتے ہیں، ٹیم ٹوٹنے لگتی ہے، اور کنفیشنز آنے لگتے ہیں۔ 2003 سے لے کے 2007 تک ایک ٹرائل چلتا رہتا ہے، اور یہ ہسٹری کا بہت بڑا اور بہت مہنگا ٹرائل تھا جو چلتا ہے۔ جان کو 11 مرڈرز کی گلٹی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد اسے 11 سینٹنس کی سزا سنائی گئی جس کی کوئی بھی پرول نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ رہ جاتا ہے کہ کیا واقعہ ہی یہ سوسائٹی کو صاف کرنے کا طریقہ تھا، یا صرف ایک انسان کی نفرت تھی؟ سنو ٹاؤن آج بھی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، بلڈنگ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن کہانی اب بھی یہ زندہ ہے، اور یہ کہانی اب بھی وہاں کی ہواؤں میں محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیریل کلر تھا، سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ وہ خود کو ہیرو سمجھتا تھا۔ اور جب کوئی انسان خود کو جج سمجھ لیتا ہے، خود کو ہیرو سمجھ لیتا ہے، وہ بھی الٹے کاموں میں، تو انسانیت سب سے پہلے مر جاتی ہے۔ اس طرح کی اور کہانیاں اور باتیں جو سچ تھیں لیکن ہسٹری میں رہ گئیں، جو اب تک نہیں پہنچیں، ان کو سننے اور دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں جہاں پر ایسے ہی راز ہوں گے جن تک پہنچتے پہنچتے انسانوں کی روح کانپ جاتی ہے۔